خبریں یا اطلاعات دی جاتی ہیں کہ عمران اللہ کا شکر ہے وہ خیریت سے ہے، یہ ایک سنجیدہ نوعیت کا مسئلہ بتایا جاتا ہے، اور یہ پاکستان میں ایک ایسا سینئر اینکر پرسن یا کریڈیبل جرنلسٹ زندہ نہیں ہے۔ پاکستان کے تمام صحافی بہت باخبر ہیں، بہت ان کے جو ہیں وہ ڈیٹیل قسم کے اور بڑے اسٹرانگ قسم کے ریسورسز ہیں۔ کسی ایک نے جو انٹرنیشنل عالمی اداروں کی طرف سے جو صحافتی ادارے ان کی جو نیوز ہے اس کی کوئی کنفرمیشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی نہیں کی۔ اس کی وجہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سینئر جرنلسٹ ہیں یا جو موسٹ کریڈیبل اینکر پرسن ہے جو پاکستان میں جن کی 50، 60 اور 70 سال بھی عمریں ہیں، ان کے بھی انڈیپینڈنٹ ذرائع، ان سے بھی ہماری بہت مرتبہ بات ہوئی ہے، ان کے انڈیپینڈنٹ ذرائع بھی یہ کنفرم ریپیٹڈلی کر چکے ہیں کہ عمران انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو سا ہے نہ صرف زندہ ہے بلکہ روب صحت بھی انشاءاللہ ہے اور خیریت سے ہے۔ اور بتایا یہ جاتا ہے ہمیں انتہائی سینئر صحافتی ذرائع اور مختلف ذرائع کی طرف سے کہ یہ چونکہ عمران کا مسئلہ کچھ باقی کیسز سے زیادہ پیچیدہ نظر آتا ہے جہاں پہ بھی وہ مسئلہ ہے، اور یہ اب جیٹ بلیک سے گرے میں آ گیا اور گرے سے وائٹ کی طرف چل پڑا ہوا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے رات کو دیکھا کہ اسی طرح کا سملر کیس میں سمیع ابراہیم صاحب کو بھی کڈنیپ کیا گیا، اور تمام پاکستان کے ریاستی اداروں نے آ کے کہا کہ جی ہمارے پاس ان کی کسٹڈی نہیں ہے۔ پھر اسلام آباد پولیس نے کہا کہ جی ہمارے پاس تو وہ جگہ بھی ٹریک نہیں ہوئی جہاں سے وہ کڈنیپ ہوئے ہیں، کوئی کیمراز نہیں تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ بڑے اطمینان سے بڑے سکون سے 6 دن گزرنے کے بعد سمیع ابراہیم صاحب بھی اپنے گھر میں واپس آ گئے ہیں۔ تو the facts and the circumstances and the scenario it is all speaking for itself۔ لیکن جو اب آئی جی پنجاب صاحب نے پہلی بات کہی کہ جی ہماری سسٹر ایجنسیز کے لوگوں نے معاونت کی، پھر یہ بات کہی کہ جی وہ جو ایک شخص تھا جس نے عمران ریاض خان کے گھر میں ریڈ کیا، اور وہ ریڈ کرنے والا شخص اور جو جیل کے باہر سے پک اپ کرنے والا شخص جو عدالت کے سامنے ویڈیوز چلی ہیں جس کو آئی جی پنجاب صاحب بار بار نشاندہی کر کے کہتے ہیں کہ یہ سسٹر ایجنسیز کے لوگ ہیں، اور بعد ازاں جو سا ہے وہ اس طرح کے حقائق مزید سامنے لے کے آنا کہ جیو فینسنگ کے تھرو افغانستان کے نمبر ٹریک ہوئے ہیں نا، تو دس از آل اسپیکنگ فار اٹ سیلف۔ اس میں اب مزید گہرائی میں یا مزید وضاحت میں جائے بغیر بھی جو ہے وہ عقل مند لوگوں کے لیے کافی اشارے ہیں۔ ہم بار بار اپیل جو سا وہ کرتے آئے ہیں، اور پاکستان میں چونکہ آپ نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک واضح آرڈر کیا کہ پاکستان کی ٹیریٹوریل کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں جتنے ادارے ہیں، چاہے وہ دفاعی و ریاستی ادارے ہیں، چاہے وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، چاہے وہ ایف آئی اے ہے، چاہے وہ پولیس ہے، جن کے پاس جو وسائل ہیں پاکستان کی جغرافیائی حدود میں، وہ تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے، چاہے وہ انٹیلیجنس ریسورسز ہیں، چاہے وہ ٹیکنالوجیکل ریسورسز ہیں، چاہے وہ ہیومن ریسورسز ہیں، یا چاہے وہ فائنینشیل ریسورسز ہیں، ان تمام کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم لازمی طور پر عدالت کے حکم کے جو سا ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے عدالت کے حکم پر عمل درآمد اور احترام چاہتے ہیں۔ برائے مہربانی عمران ریاض خان کو اب بازیاب کر دیا جائے۔ کسی بھی شخص کو ڈیو پروسیس سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، آپ نے اس کو اسٹرانگلی ڈپرائیو کر دیا ہوا ہے۔ کافی چیز آگے نکل چکی ہے۔ اگر عمران ریاض خان کا کیس کو میں ایک اولڈ ڈیزیز کنسیڈر کر لوں نا، پرانی بیماری بھی کنسیڈر کر لوں، تو اس میں بھی صحت یابی کے لیے جتنا ٹائم اس طرح کی ٹرانزیکشنز میں یا اس طرح کے حالات میں ریکوائرڈ ہوتا ہے نا، وہ ریکوری کے لیے اس بیماری اولڈ بیماری کی یا ٹریٹمنٹ کے لیے وہ کافی گزر گیا۔ میاں صاحب یہ بتائیے گا، میاں صاحب یہ بتائیے، باتوں سے تو کہیں سے نہیں لگ رہا کہ عمران ریاض جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں کسی طرح بھی پیش کیے جائیں گے۔ دیکھیں، جس وقت کسی بھی حالات میں کوئی کام نہ کرنا فوری طور پر ٹھہرا ہو تو مختلف قسم کے ہیلے بہانے، مختلف قسم کی ایڈمنسٹریٹو مینوپولیشن یعنی کہ انتظامی ہیرا پھیریاں جو ہمارے نظام میں ہیں، اس طرح کے بالکل بے مقصد قسم کے اور بے معنی قسم کے جواز بنائے جاتے ہیں، نمبر 1۔ اور نمبر 2 جو سا ہے پھر انیبلٹی یعنی کہ اپنی واضح جو سا ہے بے بسی اور لاچاری کا عام حالات میں انتظامیہ اظہار کرتی ہے۔ یہ صرف عمران ریاض خان کے کیس میں نہیں ہے، چونکہ آپ بڑے انتہائی مؤثر اور باخبر قسم کے کورٹ رپورٹرز ہیں، آپ کے سامنے روزمرہ کی بنیاد پر سینکڑوں ایسے کیسز عدالتوں میں آتے ہیں جہاں پہ یہ ہماری انتظامیہ کے عام ہیلے بہانے ہیں کہ جس چیز کو ریزالو نہ کرنا ہو اس کے لیے ہمارے پاس ایک لمبی کتاب ہے، یعنی کہ ایک لانگ ڈیٹیل اینڈ بکس آف ٹرکس ہے، جس کی بیسس پہ بکس آف مینوپولیشن کے وہ ٹرکس نکالے جاتے ہیں کہ ہیرا پھیریاں کرنے کے لیے نئی نئے ہیلے بہانے، نئی نئی کہانیاں عدالت کو سنائی جاتی ہیں۔ لیکن میں باوجود اس کے جو سا، اور میں یہ ذاتی طور پر سوچتا ہوں، جب آئی جی صاحب نے خود لازمی طور پر چارج شیٹ کر دیا پاکستان کے ریاستی اور دفاعی اداروں کو، تو اب آئی جی صاحب عدالت میں کھڑے ہو کے آپ کو کیا جو سا اقرار جرم کر لیں۔ اقرار جرم واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ان کی پولیس موجود ہے، واضح طور پر ان کو ایویڈنس دکھائی گئی، واضح طور پر ان کی مس ریپرزنٹیشنز، مس اسٹیٹمنٹس اور مس کوٹیشن آف ایونٹس، فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز ریپیٹڈلی ہائی لائٹ ہوئے۔ جو بیان دیتے ہیں آگے سے وہ کوئی نئی چیز ہم لے آتے ہیں، وہ پکڑا جاتا ہے۔ پھر
وہ جو بیان دیتے ہیں ہم کوئی ایسی چیز پیش کرتے ہیں جس سے واضح طور پر تضاد آتا ہے. میاں صاحب یہ بتائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئی جی صاحب کیا جو ہے وہ آپ کے سامنے جواز پیش کریں سوائے اس کے کہ جی وہ ہمارے پاس نہیں ہے, جی وہ ہم کوشش کر رہے ہیں, جی ہم وہ جیو فینسنگ میں یہ کر لیا, جی وہ افغانستان کے نمبر نکلا. یہ سارے ہیلے بہانے ہیں. پرنسپلی آئی جی صاحب کو میں لازمی طور پر آپ کے سامنے لازمی طور پر ببانگے دول کہہ رہا ہوں کہ آئی جی صاحب کے علم میں ہے, یہ ہو نہیں سکتا. کیا آپ کو میں بتا دوں کہ آئین پاکستان میں کسی ایس ایچ او کو جو اختیار حاصل ہے, اگر اس اختیار کو امپلیمنٹیشن کا حکم دے دیا جائے نا, تو ایک ایس ایچ او صرف ایک ایس ایچ او کے اتنے اختیارات ہیں کہ پاکستان میں اس کے علاقے سے ممکن نہیں ہے بندہ جو سے غائب ہو جائے. اور دوسری بات یہ کہ جو بھی لے کے گیا, چاہے وہ کوئی ادارہ ہے پاکستان کا, جب تک کہ ڈیو پروسیس میں نہیں لے کے گیا تو ایک ایس ایچ او اتنا با اختیار ہے کہ وہ ہر صورت جو ہے وہ اپنے حکم پر عمل درآمد کر کے بندہ لے آئے گا. لیکن یہاں پہ آئی جی صاحب تو بہت بڑے آدمی ہیں, ان کے نیچے جو ہے وہ 1.5-2 لاکھ کی پنجاب پولیس ہے. ان کے اختیار میں بھی ہے, ان کے اختیار کے علاوہ جو ہے ان کے علم میں بھی ہے کہ وہ عمران ریاض خان کہاں پہ ہے. اور میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ان کے اپنے ذیلی اداروں کے پاس ہے. سمپل سٹر کھڑے ہو کے عدالت میں ڈینائی کرنا ہی ان کی ڈے 1 کی ایڈمیٹڈ پوزیشن رہی ہے, جس کو انہوں نے اب تک مینٹین کیا. ان تمام حالات کے تناظر میں میں پھر بھی جو ہے ارباب اختیار سے جو ہے وہ گزارش کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ, چونکہ میں عدالت کے حکم کا جو ہے حوالہ دیتے ہوئے ہم اپنے آرمی چیف سے جو ہے پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں وہ ایک بڑے آنریبل قسم کے آدمی ہیں, ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آرمی چیف جو ہیں وہ قانون کی بالادستی اور آئین کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں, یہ اپنا رول پلے کریں. عدالت کے لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل جج کا آرڈر ہے اور وہ تمام ایجنسیوں کی حد تک ہے, اور آرڈر ویلڈ ہے, ریٹن ہے, اوپن ایکسپریسو ہے اور پبلک کے لیے جو ہے پبلک ڈومین میں آ چکا ہوا ہے, جس میں تمام اداروں کو کہا ہے. تو میں آرمی چیف سے, ہمارے ڈی جی آئی سے, ڈی جی آئی ایس آئی سے, ڈی جی آئی بی سے, ڈی جی ایم آئی سے, ملٹری انٹیلیجنس سے, ہمارے ڈی جی ملٹری آپریشن سے, ڈی جی آئی ایس پی آر سے, ہمارے ڈی جی ایف آئی اے سے, ہمارے جتنی پولیس کے جو سے ادارے ہیں یا اسپیشل برانچ کے جتنے ہیڈ ہیں, اور باقی پاکستان میں اگر کوئی ایجنسی ہے, تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ برائے مہربانی عدالت کے حکم پر ہی عمل درآمد کرواتے ہوئے اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لائیں. آپ یقین کریں کہ اگر ریاست پاکستان اپنے سنجیدگی سے وسائل کو بروئے کار لائے تو پہلے بھی میں لازمی طور پر یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ منٹوں میں مسئلہ حل ہونے والا ہے. اور یہی ہماری استدعا ہے. عمران ریاض خان کا کسی سے نہ کوئی پرابلم تھا, نہ کوئی پرسنل وینڈیٹا تھا, نہ کوئی اینیمیٹی تھی. ہم آپ کو گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی عدالت کے حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے اپنا مؤثر رول پلے کریں. اچھا میاں صاحب یہ بتائیں کہ جو تسلی آپ کو آف دی ریکارڈ کروائی جاتی ہے وہ عدالت کو کیوں نہیں کروائی جاتی؟ آپ یقین کریں کہ آپ لازمی طور پر اسی حالات میں جو سا ہے وہ اس ملک میں جو سا رہتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں حالات جو سا وہ یہی ہیں کہ ہمیں آفیشلی جو ہے وہ چیزوں کو اس حد تک جو ہے ہم انڈر کوئرشن فیل کرتے ہیں, دبل راز سمجھا ہی نہیں ہے. اور 1000 میں سے یا 100 میں سے 1 یا 2 ایسے آفیسر آتے ہیں جو پوری انٹیگریٹی کے ساتھ, پوری آنیسٹی کے ساتھ جو ہے بغیر کسی سنگین نتائج کی پرواہ کیے بغیر جو ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں. آپ نے پاکستان میں یہ صرف افسروں کے حالات نہیں دیکھے, آپ نے سیاستدانوں کے, آپ نے ایون جوڈیشری میں, آپ نے ملک میں بے شمار طبقہ فکر میں جو سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کمپرومائزز کر کے چلنے کو زندگی میں زیادہ پریفر کرتے ہیں. ان حالات میں ہماری بار بار گزارش ہے, ہم اپنے معاشرے کی حقیقی تصویر کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کی مجبوریاں, لوگوں کی پریشانیاں, لوگوں کی لمیٹیشنز کو آنر کرتے ہیں, انکریج نہیں کرتے لیکن آنر کرتے ہیں اس حد تک کہ ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی جو ہے وہ کمپلسو جو ہے سچویشن ان کے سر پہ ہے. تو اسی حالات میں میں نے اسی بنیادوں پر جو ہے وہ عدالت لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس کے حکم کے تحت جو ہے وہ اپیل آپ کے سامنے جو ہے وہ کی ہے کہ عدالت کے حکم پر عمل درآمد کرنے کے لیے ہمارے جو آنریبل آرمی چیف ہیں حافظ سید آصف منیر شاہ صاحب, ان سے میری گزارش ہے, ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم سے گزارش ہے. یقین کریں آپ اتنے با اختیار لوگ ہیں, آپ نے تو اللہ کے علاوہ اور آئینوں اور قانون کے علاوہ کسی کو جواب نہیں دینا. برائے مہربانی اپنا انتہائی مؤثر کردار ادا کریں اور یقین کریں جب پوری نیت سے کردار ادا ہوگا تو یہ گھنٹوں میں نہیں, دنوں میں نہیں, یہ منٹوں میں جو ہے ہمارا مسئلہ حل ہوگا. اور ہم لازمی طور پر جو ہے اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کی جتنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی کیپیبلٹیز بتا دیں. یہ تو امریکہ جیسی قوتیں اور بیرون ملک جو ہے جو قوتیں پاکستان کے خلاف ہمیشہ جو سرگرم رہتی ہیں, ان کے جو ہے انٹیلیجنس آپریشنز کو کاؤنٹر کرتے ہیں, ان کی افیکٹونیس اتنی زیادہ ہے. تو یہ تو پھر ایک چھوٹا سا عمران ریاض خان کا ایک ڈومیسٹک قسم کا ایشو ہے جس میں واضح طور پر شہادتیں موجود ہیں, ٹریکنگز اور ٹریسنگ موجود ہیں جو عدالت کے سامنے جو سے چیزیں آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں. تو کیسی ہو سکتا ہے کہ ہمارے حساس اداروں میں جو سا یہ قابلیت جو سا ہے وہ نہ ہو کہ وہ اس کیس کو ریزالو کر سکے. برائے مہربانی ہماری اپیل ہے کہ اپنا مؤثر کردار ادا کریں اور عمران کو جو ہے فوری بازیابی میں عدالت کی مدد کریں. اچھا میاں صاحب بتائیے گا کہ کیا ریاست پاکستان اتنی کمزور ہو چکی ہے اور اتنی غیر محفوظ ہے کہ ایک
دوسرے ملک کے لوگ جو ہیں وہ عمران افغانستان کی باتیں جو ہیں وہ ہونا شروع ہو گئی ہیں. بات تو وہیں پر آ گیا جہاں سے شروع ہوئی تھی. آئی جی صاحب نے جو پریویس ڈیٹس آف ہیئرنگ میں انڈیکیٹ کیا تھا کہ سسٹر ایجنسیز کے لوگ انوالو ہیں، تو آئی جی صاحب نے اسی چیز کو آج فردرنس میں ایک اور سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ جی یہ افغانستان کی کچھ سمیں جو ہیں وہ جیو فینسنگ میں سامنے آئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سسٹر ایجنسیز کی طرف آئی جی صاحب بار بار نشاندہی کر رہے ہیں، اب وہ اپنے ماضی کے جو عدالت میں لیے گئے موقف ہیں اس کو مزید تقویت دینے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں. اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو عدالت کے سامنے پروسیڈنگ میں ایک پروونشل پولیس کا موسٹ سینئر آفیسر جو آئی جی ہے، اگر وہ ایسی باتیں کرے تو اب اس کو سنجیدگی سے جو سا ہے وہ لینے کا وقت ہے کہ آپ اس پہ اب جو ہمارے ریاستی و دفاعی ادارے ہیں جس کو آئی جی صاحب نے چارج شیٹ کر کے فردر ایویڈنس بھی دے دی ہے، کیونکہ جن لوگوں کو جو سا ہے وہ ریاستی اور دفاعی اداروں کا عام حالات میں پتہ ہو، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ایسٹرن بارڈر اور ویسٹرن بارڈر جو ہے انہی کی سمیں جو ہے وہ روٹین میں کسی طرح اگر آپریشن جو ہے وہ ان کی شمولیت ہو تو وہ استعمال کی جاتی ہے. بہرحال بہرکیف میں آپ کو بار بار اطمینان دلا چکا ہوں. ہماری اپنی کچھ انڈیپینڈنٹ جو سورسز ہیں، ہم براہ راست پوری کوشش کرتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز پبلک ڈومین میں نہ لے کے آئی جائے. ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں اور بڑے کریڈیبل قسم کے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بہت تھریٹننگ قسم کی، بڑی سیریس قسم کی جو نیوز ہیں وہ عمران ریاض کی صحت یا اس کی جو اس کا جنرل سٹیٹس ہے، اس کی زندگی موت کا، اس کے بارے میں بڑی سنجیدہ قسم کی خبریں دی ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم جتنی کوشش کر کے، جہاں تک ہمارے کوشش کر کے وسائل ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ہم بار بار جو ہے وہ مختلف ذرائع سے تصدیق کرتے ہیں اور ہمیں اطمینان جو سا ہے وہ بخش خبریں یا اطلاعات دی جاتی ہیں کہ عمران اللہ کا شکر ہے وہ خیریت سے ہے. یہ ایک سنجیدہ نوعیت کا مسئلہ بتایا جاتا ہے اور یہ پاکستان میں ایک ایسا سینئر اینکر پرسن یا کریڈیبل جرنلسٹ زندہ نہیں ہے. پاکستان کے تمام صحافی بہت باخبر ہیں، بہت ان کے جو سا ہیں وہ ڈیٹیل قسم کے اور بڑے اسٹرانگ قسم کے ریسورسز ہیں. کسی ایک نے جو انٹرنیشنل عالمی اداروں کی طرف سے جو صحافتی ادارے ان کی جو نیوز ہے اس کی کوئی کنفرمیشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی نہیں کی. اس کی وجہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سینئر جرنلسٹ ہیں یا جو موسٹ کریڈیبل اینکر پرسن ہے جو پاکستان میں جن کی 50، 60 اور 70 سال بھی عمریں ہیں، ان کے بھی انڈیپینڈنٹ ذرائع، ان سے بھی ہماری بہت مرتبہ بات ہوئی ہے، ان کے انڈیپینڈنٹ ذرائع بھی یہ کنفرم ریپیٹڈلی کر چکے ہیں کہ عمران انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو سا ہے نہ صرف زندہ ہے بلکہ روب صحت بھی انشاءاللہ ہے اور خیریت سے ہے. اور بتایا یہ جاتا ہے ہمیں انتہائی سینئر صحافتی ذرائع اور مختلف ذرائع کی طرف سے کہ یہ چونکہ عمران کا مسئلہ کچھ باقی کیسز سے زیادہ پیچیدہ نظر آتا ہے جہاں پہ بھی وہ مسئلہ ہے، اور یہ اب جیٹ بلیک سے گرے میں آ گیا اور گرے سے وائٹ کی طرف چل پڑا ہوا ہے. اور جیسا کہ آپ نے رات کو دیکھا کہ اسی طرح کا سملر کیس میں سمیع ابراہیم صاحب کو بھی کڈنیپ کیا گیا اور تمام پاکستان کے ریاستی اداروں نے آ کے کہا کہ جی ہمارے پاس ان کی کسٹڈی نہیں ہے. پھر اسلام آباد پولیس نے کہا کہ جی ہمارے پاس تو وہ جگہ بھی ٹریک نہیں ہوئی جہاں سے وہ کڈنیپ ہوئے ہیں، کوئی کیمراز نہیں تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے 6 دن گزرنے کے بعد سمیع ابراہیم صاحب بھی اپنے گھر میں واپس آ گئے ہیں. تو the facts and the circumstances and the scenario it is all speaking for itself. لیکن جو اب آئی جی پنجاب صاحب نے پہلی بات کہی کہ جی ہماری سسٹر ایجنسیز کے لوگوں نے معاونت کی، پھر یہ بات کہی کہ جی وہ جو ایک شخص تھا جس نے عمران ریاض خان کے گھر میں ریڈ کیا، اور وہ ریڈ کرنے والا شخص اور جو جیل کے باہر سے پک اپ کرنے والا شخص جو عدالت کے سامنے ویڈیوز چلی ہیں جس کو آئی جی پنجاب صاحب بار بار نشاندہی کر کے کہتے ہیں کہ یہ سسٹر ایجنسیز کے لوگ ہیں، اور بعد ازاں جو سا ہے وہ اس طرح کے حقائق مزید سامنے لے کے آنا کہ جیو فینسنگ کے تھرو افغانستان کے نمبر ٹریک ہوئے ہیں نا، تو دس از آل اسپیکنگ فار اٹ سیلف. اس میں اب مزید گہرائی میں یا مزید وضاحت میں جائے بغیر بھی جو ہے وہ عقل مند لوگوں کے لیے کافی اشارے ہیں. ہم بار بار اپیل جو سا وہ کرتے آئے ہیں، اور پاکستان میں چونکہ آپ نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک واضح آرڈر کیا کہ پاکستان کی ٹیریٹوریل کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں جتنے ادارے ہیں، چاہے وہ دفاعی و ریاستی ادارے ہیں، چاہے وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، چاہے وہ FIA ہے، چاہے وہ پولیس ہے، جن کے پاس جو وسائل ہیں پاکستان کی جغرافیائی حدود میں، وہ تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے، چاہے وہ انٹیلیجنس ریسورسز ہیں، چاہے وہ ٹیکنالوجیکل ریسورسز ہیں، چاہے وہ ہیومن ریسورسز ہیں، یا چاہے وہ فائنینشیل ریسورسز ہیں، ان تمام کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم لازمی طور پر عدالت کے حکم کے جو سا ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے عدالت کے حکم پر عمل درآمد اور احترام چاہتے ہیں. برائے مہربانی عمران ریاض خان کو اب بازیاب کر دیا جائے. کسی بھی شخص کو ڈیو پروسیس سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. آپ نے اس کو اسٹرانگلی ڈپرائیو کر دیا ہوا ہے.
काफ़ी चीज़ आगे निकल चुकी है। अगर इमरान रियाज खान का केस को मैं एक ओल्ड डिजीज़ कंसिडर कर लूँ ना, पुरानी बीमारी भी कंसिडर कर लूँ, तो उसमें भी सेहत याबी के लिए जितना टाइम इस तरह की ट्रांजैक्शंस में या इस तरह के हालात में रिक्वायर्ड होता है ना, वो रिकवरी के लिए उस बीमारी, ओल्ड बीमारी की या ट्रीटमेंट के लिए वो काफ़ी गुजर गया। मियां साहब ये बताइएगा, मियां साहब ये बताइए, बातों से तो कहीं से नहीं लग रहा कि इमरान रियाज जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में किसी तरह भी पेश किए जाएंगे। देखिए, जिस वक्त किसी भी हालात में कोई काम ना करना फौरी तौर पर ठहरा हो, तो मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने, मुख्तलिफ किस्म की एडमिनिस्ट्रेटिव मैनिपुलेशन यानी कि इंतज़ामी हेरा फेरियाँ जो हमारे निज़ाम में है, उस तरह के बिल्कुल बेमकसद किस्म के और बेमानी किस्म के जवाज़ बनाए जाते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 जो सा है फिर इनएबिलिटी यानी कि अपनी वाज़े जो सा है बेबसी और लाचारी का आम हालात में इंतज़ामिया इजहार करती है। ये सिर्फ इमरान रियाज खान के केस में नहीं है, चूँकि आप बड़े इंतहाई मौसर और बाखबर किस्म के कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, आपके सामने रोज़मर्रा की बुनियाद पर सैकड़ों ऐसे केसेस अदालतों में आते हैं जहाँ पे ये हमारी इंतज़ामिया के आम हीले बहाने हैं कि जिस चीज़ को रिजॉल्व ना करना हो उसके लिए हमारे पास एक लंबी किताब है, यानी कि एक लॉन्ग डिटेल एंड बुक्स ऑफ ट्रिक्स है, जिसकी बेसिस पे बुक्स ऑफ मैनिपुलेशन के वो ट्रिक्स निकाले जाती हैं कि हीरा फेरियाँ करने के लिए नए नए हीले बहाने, नई नई कहानियाँ अदालत को सुनाई जाती हैं। लेकिन मैं बावजूद इसके जो सा, और मैं ये ज़ाती तौर पर सोचता हूँ, जब IG साहब ने खुद लाजमी तौर पर चार्जशीट कर दिया पाकिस्तान के रियासती और दिफाई इदारों को, तो अब IG साहब अदालत में खड़े होकर आपको क्या जो सा इकरार जुर्म कर लें। इकरार जुर्म वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि उनकी पुलिस मौजूद है, वाज़े तौर पर उनको एविडेंस दिखाई गई, वाज़े तौर पर उनकी मिस रिप्रेजेंटेशंस, मिस स्टेटमेंट्स और मिस कोटेशन ऑफ इवेंट्स, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस रिपीटेडली हाईलाइट हुए। जो बयान देते हैं आगे से वो कोई नई चीज़ हम ले आते हैं, वो पकड़ा जाता है, फिर वो जो बयान देते हैं हम कोई ऐसी चीज़ पेश करते हैं जिससे वाज़े तौर पर तजाद आता है। मियां साहब ये बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि IG साहब क्या जो सा वो आपके सामने जवाब पेश करें, सिवाय इसके कि जी वो हमारे पास नहीं है, जी वो हम कोशिश कर रहे हैं, जी हम वो जियो फेंसिंग में ये कर लिया, जी वो अफगानिस्तान के नंबर निकला, ये सारे हीले बहाने हैं। प्रिंसिपली IG साहब को मैं लाजमी तौर पर आपके सामने लाजमी तौर पर बबांगे दौल कह रहा हूँ कि IG साहब के इल्म में है, ये हो नहीं सकता। क्या आपको मैं बता दूं कि आईने पाकिस्तान में किसी SHO को जो इख्तियार हासिल है, अगर उस इख्तियार को इम्प्लीमेंटेशन का हुक्म दे दिया जाए ना, तो एक SHO, सिर्फ एक SHO के इतने इख्तियारात हैं कि पाकिस्तान में उसके इलाके से मुमकिन नहीं है बंदा जो सा गायब हो जाए। और दूसरी बात ये कि जो भी लेके गया, चाहे वो कोई इदारा है पाकिस्तान का, जब तक के ड्यू प्रोसेस में नहीं लेके गया, तो एक SHO इतना बाइख्तियार है कि वो हर सूरत जो है वो अपने हुक्म पर अमल दरामद करके बंदा ले आएगा। लेकिन यहाँ पे IG साहब तो बहुत बड़े आदमी हैं, इनके नीचे जो सा है वो 1.5-2 लाख की पंजाब पुलिस है, इनके इख्तियार में भी है, इनके इख्तियार के अलावा जो सा है इनके इल्म में भी है कि वो इमरान रियाज खान कहाँ पे है। और मैं बार बार कह चुका हूँ कि इनके अपने जेली इदारों के पास है। सिंपल सिटर खड़े होकर अदालत में डिनाई करना ही इनकी डे 1 की एडमिटेड पोजीशन रही है, जिसको इन्होंने अब तक मेंटेन किया। इन तमाम हालात के तनाजुर में मैं फिर भी जो सा है अरबाब इख्तियार से जो सा है वो गुजारिश कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये, चूँकि मैं अदालत के हुक्म का जो सा हवाला देते हुए हम अपने आर्मी चीफ से जो सा है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो एक बड़े ऑनरेबल किस्म के आदमी हैं, हम इनसे गुजारिश करते हैं कि आर्मी चीफ जो हैं वो कानून की बालादस्ती और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, ये अपना रोल प्ले करें। अदालत के लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज का ऑर्डर है और वो तमाम एजेंसियों की हद तक है, और ऑर्डर वैलिड है, रिटन है, ओपन एक्सप्रेसिव है और पब्लिक के लिए जो सा पब्लिक डोमेन में आ चुका हुआ है, जिसमें तमाम इदारों को कहा है। तो मैं आर्मी चीफ से, हमारे DGI से, DGISI से, DGIB से, DGMI से, मिलिट्री इंटेलिजेंस से, हमारे DG मिलिट्री ऑपरेशन से, DGISPR से, हमारे DGFIA से, हमारे जितनी पुलिस के जो सा इदारे हैं या स्पेशल ब्रांच के जितने हेड हैं और बाकी पाकिस्तान में कोई अगर कोई एजेंसी है, तमाम से अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी अदालत के हुक्म पर ही अमल दरामद करवाते हुए अपने तमाम वसाइल को बरूए कार लाएं। आप यकीन करें कि अगर रियासत पाकिस्तान अपने संजीदगी से वसाइल को बरूए कार लाए, तो पहले भी मैं लाजमी तौर पर यकीन से कह सकता हूँ कि ये मिनटों में मसला हल होने वाला है। और यही हमारी इस्तदा है। इमरान रियाज खान का किसी से ना कोई प्रॉब्लम था, ना कोई पर्सनल वेंडेटा था, ना कोई एनिमिटी थी। हम आपको गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी अदालत के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए अपना मौसर रोल प्ले करें। अच्छा, मियां साहब ये बताएं कि जो तसल्ली आपको ऑफ द रिकॉर्ड करवाई जाती है वो अदालत को क्यों नहीं करवाई जाती? आप यकीन करें कि आप लाजमी तौर पर इसी हालात में जो सा है वो इस मुल्क में जो सा रहते हैं। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में हालात जो सा वो यही हैं कि हमें ऑफिशली जो है वो चीज़ों को इस हद तक जो है हम अंडर कोअर्जन फील करते हैं, दबाव में महसूस करते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी की आज़ादी, हमें अपनी नौकरी, हमें अपनी ट्रांसफ़र, हमें अपनी पोस्टिंग
ہمیں یہ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ دنیاوی معاملات یعنی کہ قانونی اور آئینی معاملات سے ہٹ کے ہم دنیاوی معاملات کی طرف بہ گئے ہوئے ہیں. ہم نے اپنے ٹھیک رستے پر ٹھیک طریقے سے کام کرنے کو کبھی اپنے مشعل راز سمجھا ہی نہیں ہے, اور 1000 میں سے یا 100 میں سے 1 یا 2 ایسے آفیسر آتے ہیں جو پوری انٹیگریٹی کے ساتھ, پوری آنیسٹی کے ساتھ جو ہے بغیر کسی سنگین نتائج کی پرواہ کیے بغیر جو ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں. آپ نے پاکستان میں یہ صرف افسروں کے حالات نہیں دیکھے, آپ نے سیاستدانوں کے, آپ نے ایون جوڈیشری میں, آپ نے ملک میں بے شمار طبقہ فکر میں جو ان سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کمپرومائزز کر کے چلنے کو زندگی میں زیادہ پریفر کرتے ہیں. ان حالات میں ہماری بار بار گزارش ہے ہم اپنے معاشرے کی حقیقی تصویر کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کی مجبوریاں, لوگوں کی پریشانیاں, لوگوں کی لمیٹیشنز کو آنر کرتے ہیں, انکریج نہیں کرتے لیکن آنر کرتے ہیں اس حد تک کہ ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی جو ہے وہ کمپلسو جو ہے سچویشن ان کے سر پہ ہے. تو اسی حالات میں میں نے اسی بنیادوں پر جو ہے وہ عدالت لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس کے حکم کے تحت جو ہے وہ اپیل آپ کے سامنے جو ہے وہ کی ہے کہ عدالت کے حکم پر عمل درآمد کرنے کے لیے ہمارے جو آنریبل آرمی چیف ہیں حافظ سید آصف منیر شاہ صاحب, ان سے میری گزارش ہے, ہمارے DGISI جنرل ندیم انجم سے گزارش ہے, یقین کریں آپ اتنے بااختیار لوگ ہیں, آپ نے تو اللہ کے علاوہ اور آئینوں اور قانون کے علاوہ کسی کو جواب نہیں دینا. برائے مہربانی اپنا انتہائی مؤثر کردار ادا کریں اور یقین کریں جب پوری نیت سے کردار ادا ہوگا تو یہ گھنٹوں میں نہیں, دنوں میں نہیں, یہ منٹوں میں جو ہے ہمارا مسئلہ حل ہوگا. اور ہم لازمی طور پر جو ہے اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کی جتنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی کیپیبلٹیز بتا دیں. یہ تو امریکہ جیسی قوتیں اور بیرون ملک جو ہیں جو قوتیں پاکستان کے خلاف ہمیشہ جو سرگرم رہتی ہیں ان کے جو ہے انٹیلیجنس آپریشنز کو کاؤنٹر کرتے ہیں, ان کی افیکٹونیس اتنی زیادہ ہے. تو یہ تو پھر ایک چھوٹا سا عمران ریاض خان کا ایک ڈومیسٹک قسم کا ایشو ہے جس میں واضح طور پر شہادتیں موجود ہیں, ٹریکنگز اور ٹریسنگ موجود ہیں جو عدالت کے سامنے جو سے چیزیں آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے حساس اداروں میں جو سا یہ قابلیت جو ہے وہ نہ ہو کہ وہ اس کیس کو ریزالو کر سکے. برائے مہربانی ہماری اپیل ہے کہ اپنا مؤثر کردار ادا کریں اور عمران کو جو ہے فوری بازیابی میں عدالت کی مدد کریں. اچھا میاں صاحب بتائیے گا کہ کیا ریاست پاکستان اتنی کمزور ہو چکی ہے اور اتنی غیر محفوظ ہے کہ ایک دوسرے ملک کے لوگ جو ہیں وہ عمران افغانستان کی باتیں جو ہیں وہ ہونا شروع ہو گئی ہیں, بات تو وہیں پر آ گیا جہاں سے شروع ہوئی تھی. IG صاحب نے جو پریویس ڈیٹس آف ہیئرنگ میں انڈیکیٹ کیا تھا کہ سسٹر ایجنسیز کے لوگ انوالو ہیں, تو IG صاحب نے اسی چیز کو آج فردرنس میں ایک اور سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ یہ افغانستان کی کچھ سمیں جو ہیں وہ جیو فینسنگ میں سامنے آئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سسٹر ایجنسیز کی طرف IG صاحب بار بار نشاندہی کر رہے ہیں, اب وہ اپنے ماضی کے جو عدالت میں لیے گئے موقف ہیں اس کو مزید تقویت دینے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں. اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو عدالت کے سامنے پروسیڈنگ میں ایک پروونشل پولیس کا موسٹ سینئر آفیسر جو IG ہے, اگر وہ ایسی باتیں کرے تو اب اس کو سنجیدگی سے جو سا ہے وہ لینے کا وقت ہے کہ آپ اس پہ اب جو ہمارے ریاستی و دفاعی ادارے ہیں جس کو IG صاحب نے چارج شیٹ کر کے فردر ایویڈنس بھی دے دی ہے, کیونکہ جن لوگوں کو جو سا ہے وہ ریاستی اور دفاعی اداروں کا عام حالات میں پتہ ہو, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ایسٹرن بارڈر اور ویسٹرن بارڈر جو ہے انہی کی سمیں جو ہے وہ روٹین میں کسی طرح اگر آپریشن جو ہے وہ ان کی شمولیت ہو تو وہ استعمال کی جاتی ہے. بہرحال کیف میں آپ کو بار بار اطمینان دلا چکا ہوں, ہماری اپنی کچھ انڈیپینڈنٹ جو سورسز ہیں ہم براہ راست پوری کوشش کرتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز پبلک ڈومین میں نہ لے کے آئی جائے. ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں اور بڑے کریڈیبل قسم کے جرنلسٹ ہیں, انہوں نے بہت تھریٹننگ قسم کی, بڑی سیریس قسم کی جو نیوز ہے وہ عمران ریاض کی صحت یا اس کی جو اس کا جنرل سٹیٹس ہے اس کی زندگی موت کا, اس کے بارے میں بڑی سنجیدہ قسم کی خبریں دی ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم جتنی کوشش کر کے, جہاں تک ہمارے کوشش کر کے وسائل ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ہم بار بار جو ہے وہ مختلف ذرائع سے تصدیق کرتے ہیں اور ہمیں اطمینان جو سا ہے وہ بخش خبریں یا اطلاعات دی جاتی ہیں کہ عمران اللہ کا شکر ہے وہ خیریت سے ہے. یہ ایک سنجیدہ نوعیت کا مسئلہ بتایا جاتا ہے اور یہ پاکستان میں ایک ایسا سینئر اینکر پرسن یا کریڈیبل جرنلسٹ زندہ نہیں ہے. پاکستان کے تمام صحافی بہت باخبر ہیں, بہت ان کے جو سا ہیں وہ ڈیٹیل قسم کے اور بڑے اسٹرانگ قسم کے ریسورسز ہیں. کسی ایک نے جو انٹرنیشنل عالمی اداروں کی طرف سے جو صحافتی ادارے ان کی جو نیوز ہے اس کی کوئی کنفرمیشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی نہیں کی. اس کی وجہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سینئر جرنلسٹ ہیں یا جو موسٹ کریڈیبل اینکر پرسن ہے جو پاکستان میں جن کی 50, 60 اور 70 سال بھی عمریں ہیں, ان کے بھی انڈیپینڈنٹ ذرائع, ان سے بھی ہماری بہت مرتبہ بات ہوئی ہے, ان کے انڈیپینڈنٹ ذرائع بھی یہ کنفرم ریپیٹڈلی کر چکے ہیں کہ عمران انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو سا ہے نہ صرف زندہ ہے بلکہ روب صحت بھی انشاءاللہ ہے اور خیریت سے ہے. اور بتایا یہ جاتا ہے ہمیں انتہائی سینئر صحافتی ذرائع اور مختلف ذرائع کی طرف سے
کہ یہ چونکہ عمران کا مسئلہ کچھ باقی کیسز سے زیادہ پیچیدہ نظر آتا ہے، جہاں پہ بھی وہ مسئلہ ہے، اور یہ اب جیٹ بلیک سے گرے میں آ گیا اور گرے سے وائٹ کی طرف چل پڑا ہوا ہے. اور جیسا کہ آپ نے رات کو دیکھا کہ اسی طرح کا سملر کیس میں سمیع ابراہیم صاحب کو بھی کڈنیپ کیا گیا، اور تمام پاکستان کے ریاستی اداروں نے آ کے کہا کہ جی ہمارے پاس ان کی کسٹڈی نہیں ہے. پھر اسلام آباد پولیس نے کہا کہ جی ہمارے پاس تو وہ جگہ بھی ٹریک نہیں ہوئی جہاں سے وہ کڈنیپ ہوئے ہیں، کوئی کیمراز نہیں تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے 6 دن گزرنے کے بعد سمیع ابراہیم صاحب بھی اپنے گھر میں واپس آ گئے ہیں. تو the facts and the circumstances and the scenario it is all speaking for itself. لیکن جو اب آئی جی پنجاب صاحب نے پہلی بات کہی کہ جی ہماری سسٹر ایجنسیز کے لوگوں نے معاونت کی، پھر یہ بات کہی کہ جی وہ جو ایک شخص تھا جس نے عمران ریاض خان کے گھر میں ریڈ کیا، اور وہ ریڈ کرنے والا شخص اور جو جیل کے باہر سے پک اپ کرنے والا شخص جو عدالت کے سامنے ویڈیوز چلی ہیں، جس کو آئی جی پنجاب صاحب بار بار نشاندہی کر کے کہتے ہیں کہ یہ سسٹر ایجنسیز کے لوگ ہیں، اور بعد ازاں جو ہے وہ اس طرح کے حقائق مزید سامنے لے کے آنا کہ جیو فینسنگ کے تھرو افغانستان کے نمبر ٹریک ہوئے ہیں نا، تو دس از آل اسپیکنگ فار اٹ سیلف. اس میں اب مزید گہرائی میں یا مزید وضاحت میں جائے بغیر بھی جو ہے وہ عقل مند لوگوں کے لیے کافی اشارے ہیں. ہم بار بار اپیل جو سا وہ کرتے آئے ہیں، اور پاکستان میں چونکہ آپ نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک واضح آرڈر کیا کہ پاکستان کی ٹیریٹوریل کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں جتنے ادارے ہیں، چاہے وہ دفاعی و ریاستی ادارے ہیں، چاہے وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، چاہے وہ FIA ہے، چاہے وہ پولیس ہے، جن کے پاس جو وسائل ہیں پاکستان کی جغرافیائی حدود میں، وہ تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے، چاہے وہ انٹیلیجنس ریسورسز ہیں، چاہے وہ ٹیکنالوجیکل ریسورسز ہیں، چاہے وہ ہیومن ریسورسز ہیں، یا چاہے وہ فائنینشیل ریسورسز ہیں، ان تمام کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم لازمی طور پر عدالت کے حکم کے جو سا ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے عدالت کے حکم پر عمل درآمد اور احترام چاہتے ہیں. برائے مہربانی عمران ریاض خان کو اب بازیاب کر دیا جائے. کسی بھی شخص کو ڈیو پروسیس سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. آپ نے اس کو اسٹرانگلی ڈپرائیو کر دیا ہوا ہے. کافی چیز آگے نکل چکی ہے. اگر عمران ریاض خان کا کیس کو میں ایک اولڈ ڈیزیز کنسیڈر کر لوں نا، پرانی بیماری بھی کنسیڈر کر لوں، تو اس میں بھی صحت یابی کے لیے جتنا ٹائم اس طرح کی ٹرانزیکشنز میں یا اس طرح کے حالات میں ریکوائرڈ ہوتا ہے نا، وہ ریکوری کے لیے اس بیماری، اولڈ بیماری کی یا ٹریٹمنٹ کے لیے وہ کافی گزر گیا. میاں صاحب یہ بتائیے گا، میاں صاحب یہ بتائیے، باتوں سے تو کہیں سے نہیں لگ رہا کہ عمران ریاض جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں کسی طرح بھی پیش کیے جائیں گے. دیکھیں، جس وقت کسی بھی حالات میں کوئی کام نہ کرنا فوری طور پر ٹھہرا ہو تو مختلف قسم کے ہیلے بہانے، مختلف قسم کی ایڈمنسٹریٹو مینوپولیشن، یعنی کہ انتظامی ہیرا پھیریاں جو ہمارے نظام میں ہیں، اس طرح کے بالکل بے مقصد قسم کے اور بے معنی قسم کے جواز بنائے جاتے ہیں، نمبر 1. اور نمبر 2 جو سا ہے پھر انیبلٹی، یعنی کہ اپنی واضح جو سا ہے بے بسی اور لاچاری کا عام حالات میں انتظامیہ اظہار کرتی ہے. یہ صرف عمران ریاض خان کے کیس میں نہیں ہے، چونکہ آپ بڑے انتہائی مؤثر اور باخبر قسم کے کورٹ رپورٹرز ہیں. آپ کے سامنے روزمرہ کی بنیاد پر سینکڑوں ایسے کیسز عدالتوں میں آتے ہیں جہاں پہ یہ ہماری انتظامیہ کے عام ہیلے بہانے ہیں کہ جس چیز کو ریزالو نہ کرنا ہو اس کے لیے ہمارے پاس ایک لمبی کتاب ہے، یعنی کہ ایک لانگ ڈیٹیل اینڈ بکس آف ٹرکس ہے، جس کی بیسس پہ بکس آف مینوپولیشن کے وہ ٹرکس نکالے جاتے ہیں کہ ہیرا پھیریاں کرنے کے لیے نئی نئے ہیلے بہانے، نئی نئی کہانیاں عدالت کو سنائی جاتی ہیں. لیکن میں باوجود اس کے جو سا، اور میں یہ ذاتی طور پر سوچتا ہوں، جب آئی جی صاحب نے خود لازمی طور پر چارج شیٹ کر دیا پاکستان کے ریاستی اور دفاعی اداروں کو، تو اب آئی جی صاحب عدالت میں کھڑے ہو کے آپ کو کیا جو سا اقرار جرم کر لیں. اقرار جرم واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ان کی پولیس موجود ہے، واضح طور پر ان کو ایویڈنس دکھائی گئی، واضح طور پر ان کی مس ریپرزنٹیشنز، مس اسٹیٹمنٹس اور مس کوٹیشن آف ایونٹس، فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز ریپیٹڈلی ہائی لائٹ ہوئے. جو بیان دیتے ہیں آگے سے وہ کوئی نئی چیز ہم لے آتے ہیں، وہ پکڑا جاتا ہے. پھر وہ جو بیان دیتے ہیں ہم کوئی ایسی چیز پیش کرتے ہیں جس سے واضح طور پر تضاد آتا ہے. میاں صاحب یہ بتائیے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئی جی صاحب کیا جو ہے وہ آپ کے سامنے جواز پیش کریں، سوائے اس کے کہ جی وہ ہمارے پاس نہیں ہے، جی وہ ہم کوشش کر رہے ہیں، جی ہم وہ جیو فینسنگ میں یہ کر لیا، جی وہ افغانستان کے نمبر نکلا ہے. یہ سارے ہیلے بہانے ہیں. پرنسپلی آئی جی صاحب کو میں لازمی طور پر آپ کے سامنے لازمی طور پر ببانگ دول کہہ رہا ہوں کہ آئی جی صاحب کے علم میں ہے، یہ ہو نہیں سکتا. کیا آپ کو میں